السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر جلسہ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے آپ لوگ کے سامنے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی تلاوت کی ہے۔ اس کے مطابق میرے موضوع کا عنوان ہے توحید۔ سامعین کرام، دین اسلام کی بنیاد توحید ہے۔ سب سے پہلا فریضہ توحید ہے۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز توحید ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سجائی ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ توحید ہی وہ چیز ہے جو اگر ہے تو تمام نیکیاں قبول ہوں گی، اور اگر نہیں ہے تو کوئی بھی نیکی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ توحید ہی وہ چیز ہے جسے اگر کسی نے قبول کیا اور اسی پر جمع رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جس کا خاتمہ توحید کے بغیر ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سامعین کرام، جنت کی کنجی توحید ہے اور جہنم کی کنجی شرک ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 93 عن جابر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجباتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ بزرگوں اور دوستوں، توحید کے بڑے فائدے ہیں۔ توحید سے دل کو سکون ملتا ہے، جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے کہ دل ایک ہو جاتے ہیں، اتحاد و اتفاق پیدا ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں جنت ہے۔ سامعین کرام، اب میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں سورہ اخلاص سے ساتھ سورہ نمبر 112 قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ خود جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی ہم سفر نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء۔ Empat